قرآن پاک کی تقریب میں اور قرآن پاک کی تکمیل پر خوشی کرنے کی اجازت آئی بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دو یہ قرآن پاک اللہ کا فضل، اس کا انعام، اس کی نعمت ہے۔ جس علاقے کو، جس مسجد کو، جس خاندان کو، جس برادری کو، جس گھر کو، جس ماں کو، جس باپ کو، جس نانی کو، جس خالہ کو، جس پھوپھی کو، جس دادا کو یہ چیز ملے وہ اس پر بہت خوشی کرے، ایسی خوشی کرے کہ جس خوشی میں اکڑ ہو، اکڑاہٹ۔ آج محی الدین پور والوں آپ کے لیے اترانے کا، آپ کے لیے فخر کرنے کا، آپ کے لیے سینہ چوڑا کرنے کا آج وقت۔ اور یہ وقت کیوں آیا؟ اللہ نے وقت آپ کو کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بچوں کو چاروں طرف کے ماحول سے نکال کر بچا کر اس مسجد کے حوالے کیا۔ اور یہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مرکز بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی محمد مرتضیٰ صاحب امامت، خطابت، تفسیر، تزکیہ اور اتنی بڑی تعداد کو ماشاءاللہ جو 150 پونے 200 کے قریب ہیں ان کو پڑھاتے ہیں۔ اور پڑھانا دکھاوے کا نہیں، ریاکاری کا نہیں، اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں۔ مجھے اگر مجھ سے کبھی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ کبھی 12 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور میرا فون مفتی صاحب اٹھاتے نہیں، تو پتہ نہیں لگتا ہے، بچوں میں لگے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ان کی محنت کہ ہمارے سامنے یہ 25 بچے ہیں، 4 قرآن 5 قرآن پاک کے حافظ ہیں، 8 بچوں نے ناظرہ کیا ہے اور باقی بچوں نے قرآن پاک ناظرہ کیا ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد بچوں کی، ان کے سر پر دوپٹے، بچوں کے سر پر ٹوپیاں، یہ سلام کرتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں، سنت کے مطابق سوتے ہیں۔ اللہ الصمد اتنا بڑا کام ہے کہ ایک بڑا مدرسہ اس کام کو کرتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے مفتی مرتضیٰ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی صحت کی، ان کی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں صحت دے، طاقت دے، ہمت دے۔ اور دوسرے نمبر پر میں ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے اسکولوں کا ماحول ہے چاروں طرف، اور اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 12 لاکھ بچیاں ہیں جو دین چھوڑ چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں، دین سے دور جا چکی ہیں۔ اس میں جہاں بہت سی وجہ ہے، ایک وجہ اسکول کی، میں والدین کو مبارکباد۔ اور تیسرے نمبر پر محلے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا، اسے آباد کیا، اس میں پیسے دیے، چندہ دیا، اس میں چٹائیاں لا کر ڈالی، یہاں گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، مفتی صاحب کی تنخواہ کا انتظام کیا، مالدار، غریب، چھوٹے بڑے لوگ، جہاں ان بچوں کے ماں باپ کو خوشی ہے اور خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ان بچوں کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا کریں گے، لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ؟ کہا جائے گا یہ حافظ قرآن پاک کی امی اور اس کے ابو۔ سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی، فخر کرنا چاہیے، خوش ہونی چاہیے۔ یہی نہیں، قیامت کے میدان میں قرآن پاک جلوہ گر ہوگا، اب کرے گا یا اللہ
یہ حافظ قرآن ہے، اس کا احترام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ حافظ بندے کو کرامت کا تاج عطا کرے گا۔ جو قرآن پاک کرے گا اللہ اس میں اضافہ کیجیے تو اللہ تعالیٰ حافظ بندے کو کرامت کا لباس عطا کرے گا۔ جو قرآن پاک کرے گا اللہ اس بندے سے راضی ہو جائیے، اللہ فرمائیں گے میں اس سے راضی ہو جائے۔ اور پھر حکم ہوگا اے حافظ قرآن، قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہارا قرآن پاک پورا ہوگا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ان بچوں کے والدین ممکن ہے بہت بڑے مالدار ہوں، ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوں، ان کے بڑے بڑے مال ہوں، مگر جو نعمت اس مسجد کی مٹی، اس مسجد کی چٹائی، اس مدرسے کی برکت سے ان بچوں کو ملی ہے، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑی عزت کی، شرف کی، فخر کی، بڑائی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں ان کے والدین کی اتنی بڑی خوشی ہے، جن لوگوں نے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اس مسجد میں دان دیا، یہاں لوٹے لا کر رکھے، چٹائیاں لا کر رکھی، میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور آپ کو چاہنا چاہیے کہ دولت آپ کو بھی مل جائے، یہ دوپٹے جو بچوں کو ملے ہیں، ان بچوں کو دستار ملی ہیں، آپ اس بات کی تمنا کریں میرے بیٹوں کو، میرے پوتوں کو، میرے نوازوں کو، میری نوازوں کو، میرے بھانجوں کو، میرے خاندان کو یہ دولت مل جائے۔ اس کی تمنا کرو، دعا کرو، اس لیے قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کو چومو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، قرآن پاک سے محبت کرو، اور جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کا احترام کرو اور دعائیں مانگو ہاتھ جوڑ جوڑ کر۔ اللہ مکان دیا تیرا شکر، دکان دیا تیرا شکر، بیوی دی تیرا شکر، بچے دی تیرا انعام، یہ پیغمبری چیز، یہ پیغمبری دولت یہ میرے بچوں کو عطا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دولت آپ کے بچوں کو ملے، وقت نہیں، بہت سے کام باقی ہے، بھی مجھے بڑا سفر کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ کے بچوں کو ملے، جو میں شکر ادا کرتا ہوں مسجد کا کام کرنے والے لوگوں کا، میرا اس گاؤں سے بہت دیر میں تعلق ہے، میں بہت زمانے سے یہاں آتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں آپ کو یہ قرآن پاک کی دولت عطا کرے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ کو ملے تو آج اس موقع پر آپ ان حافظ بچوں کا، ان بچیوں کا، ان چھوٹے چھوٹے حافظ بچوں کا اور مفتی مرتضیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے تنگی میں، عسر میں، پریشانی میں اپنے دل کے جذبے کے ساتھ ان بچوں کو آراستہ کیا، آپ ان کے حوصلہ افزائی کریں۔ میں دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کے بچوں کو بھی قرآن پاک کے حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، مفتی مظفر صاحب بنائیں گے، شیخ یونس بنائیں گے، شیخ زکریہ بنائیں گے، مولانا محمد سعیدی بنائیں گے، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پرم پوری بنائیں گے، مولانا نادر ندوی بنائیں گے۔ میں دعا کروں گا یہ لوگ آمین کہیں گے تو ان بچوں کا اور مفتی صاحب کا اس موقع پر آپ 2-4 منٹ کے لیے حوصلہ افزائی کریں تاکہ دولت ہمارے گھروں میں بھی آئے اور پھر انشاءاللہ میں دعا ہے 1,000 روپے ناگرہ والے بچوں کے آئے ایک کسی کی ایک صاحب نے دیئے لو بھائی ناگرہ والے بچوں کے نام کون پکڑے گا؟ مرحوم کے صاحبزادے محمد افضل۔ ایک منٹ بیٹھے بھائی محمد خالد، ان کا بیٹا محمد آیان حافظ ہوا، انہوں نے 5100 روپے مفتی صاحب کو دی۔ اللہ قبول فرما، آمین، برکت عطا فرما، آمین، اس بچے کو اپنے وقت کا علامہ شیخ یونس جونپوری بنا۔ آمین۔ قاری عالم صاحب نے تمام بچوں کو 200 روپے دیے۔ لو بھائی پکڑو لیجیے بچے بیٹا۔ بھائی کھڑے ہو جاؤ، میں نے کیا کہا اگر اپنے گھروں میں دین، ایمان، قرآن لانا چاہتے ہو تو مختصر طور پر تھوڑا تعاون کرو۔ حضرت مفتی صاحب کا بلاؤ۔
2500 रुपए भाई मोहम्मद मोहसिन ने तमाम बच्चों को दिए। अल्लाह कबूल फरमा, इनके बच्चों को कुरान पाक के हाफिज बना। भाई मोहम्मद मोहसिन ने माशाल्लाह 1 2 3 4 5 यानी के 2500 रुपए इमाम साहब को दिए। भाई मोहम्मद मोहसिन ने अल्लाह इनके बच्चों को कुरान पाक के आलिम बना। मुफ्ती साहब को मोहम्मद नवाब ने इतने सारे जोड़े, ये चप्पल, ये मिठाई के डब्बे, ये कारी साहब की मुफ्ती साहब की दुल्हन साहिबा का सूट, बच्चों के कपड़े, बहुत 5100 रुपए दिए। किसने? मोहम्मद नवाब ने अपने बेटे की खुशी में हाफिज होने पर बेटे का मोहम्मद हारिस, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके बच्चे को शेख ज़करिया बना दे। आमीन आमीन। दादा ने अपने पोते की खुशी में 5100 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, नस्लों में दीन के दाई में आमीन आमीन। इस बच्चे को अपने वक्त का और तैयब साहब नादा कुरान का पूरा हारिस जोड़ा 1000 रुपए बनी। अशद की जाती है 500 रुपए और मुफ्ती साहब माशाअल्लाह बहुत खूब चलते हैं। बैठ जाओ यार, बादाम लावे कहां दिलशाद भाई जो कुरान पाक, जिनका बच्चा कुरान पाक का हाफिज हुआ, मोहम्मद ज़ैद उलमाए किराम को यहाँ तशरीफ लाए हैं, 100 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, इनके बच्चे को दीन का दाई बनाए। आमीन। हाफिज मोहम्मद मुकी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, कुरान पाक के हाफिज हुए। उनके अब्बा ने 2000 रुपए आंध्र प्रदेश से मुफ्ती साहब के लिए भेजे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, इनके बच्चे को वक्त का जल्दी जल्दी आओ सब लोग, देर न करो। भाई मोहम्मद शमशाद की बेटी उन्हें 1000 रुपए और ये कपड़े जोड़े वगैरह दिए। अल्लाह कबूल फरमा, बरकत देता है। भाई मोहम्मद करीम की शानदारी अल्लाह करीम करे, दर्जात बुलंद करे। बादाम और काजू साहब के लिए वो सारा और ये 1100 रुपए अल्लाह इन बच्चों की हिफाजत करे। आमीन आमीन। भाई साहब ना बेटा दिलाओ भाई, हाँ बताओ। हमारे से भाई मेहमान ये दिए हैं 250 रुपए मदद से, 200 रुपए भाई साहब इमाम साहब और तमाम बच्चों के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अरे भाई खड़े हो जाओ, थोड़े थोड़े पैसा दे दो बिस्मिल्लाह पढ़कर, मेरी बात को ऐसा न समझियो। भाई मोहम्मद नदीम ने 1000 रुपए इमाम साहब को दिए। 1000 बच्चों को दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज कुरान बच्चों को दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अलबिरा के घर से ये जोड़ा बहुत कीमती और ये 300 रुपए आए हैं। अल्लाह कबूल फरमा, बरकत दे। आमीन आमीन। मुफ्ती साहब अलबिरा के घर से आए। लाओ भाई, लाओ भाई, भाई और प्रोग्राम करना है। भाई आप क्या कहते हैं? माशाअल्लाह गिफ्ट दिया है, इनाम दिया है, तोहफा दिया है। गिफ्ट को अपने वक्त की राबिया बशीरा बना। जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं खड़े हो जाए भाई।
20 बच्चे जो नाजरा हुए हैं उनको 20-20 रुपए दिए। लो कौन दे बांटे? जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं वो खड़े हो जाए भाई। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद ने मुफ्ती साहब को 50 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमा। इस बच्चे को दीन का दाई बना, अपने माँ बाप की आंखों में ठंडक बना, मुत्तकीन ईमान बना। चलो भाई मोहम्मद शहजाद उर्फ घोड़ा, जिनको आप जानते हैं। जी जी। सामान देखो भाई, इसमें काजू है, बादाम है, घी है, मुनक्का है, जी अनार है, जोड़ा है, बादाम है और दांत घिसाई है 500। ये तमाम हमें बच्चों को दिए गए हैं। आमीन। अल्लाह को हुसैन के रखा सुना। हाँ तो दे दी। जी भाई माशाल्लाह। भाई वाले आ जाओ। तो भाई बादाम लो, मुनक्का लो, ज़ाफ़रान लो। पांचवा 5 नंबर का बच्चा आ जाए। लो भाई नसीम भाई का दोधा सिकंदर का बच्चा, क्या नाम है? इसलिए 100 रुपए दे मुफ्ती साहब को। आमीन। अल्लाह इस बच्चे को अपने वक्त का दीन का दाई बना। तो भाई हमारी टोंकी साहब की वालदा ने मुझे बहुत सारा हदिया दिया। अल्लाह कबूल फरमा। भाई शहजाद ने माशाल्लाह इतना सारा हदिया सामान तो मुझको बोल नहीं रहा और 500 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमा। हाँ भाई ये आपको दिए। जी जी जी। हाँ भाई क्या नाम है? उमर भाई ने मुफ्ती साहब को दिए 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमा। लो भाई भाई मोहम्मद शहजाद ने तमाम जो बच्चे और बच्चियां नाज़रा कुरान पाक जिनका मुकम्मल हुआ है तमाम बच्चों को बादाम घी और 50-50 रुपए से नवाजा है। अल्लाह उनको उसके नियामत बदल अता फरमाए। लो बच्चे पकड़ो। एक ही बच्ची का तो एक का है, पकड़ लो। खड़ी हो जाओ, मौली खड़ी हो जाओ। अल्लाह का शुक्र अदा कर और जज़ाकल्लाह कहो। बच्चे ही नीचे उतर जाओ। बाकी दे देंगे। और सबका ध्यान आपको मिल जाएगा इमाम साहब के लिए कुछ तो कम क्या बात है? हम कल उड़ाते ये जो बात है ना 500 रुपए बच्चों को और आए। अल्लाह कबूल जो इम्तिहानात में जो बच्चे अव्वल नंबर की पोजीशन में और दो जिन बच्चों ने मस्जिद में मदरसे में अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल की है उनको इनामात दिए हैं। तो मैं मुफ्ती साहब की खातिरदारी कहाँ है? खड़ी हो जाओ। शिफा बिन्त शहजाद। शिफा बिन्त शहजाद। शिफा बिन्त शहजाद आओ इधर तो माशाल्लाह बारकाल्लाह। अल्लाह ने बनाए तो इब्तिदाइया बनाए वो तिरंग बांधा। गुलफिरा मोहम्मद मुर्तजा। तो बेटा मोहम्मद असद मोहम्मद साजिद। मोहम्मद असद मोहम्मद साजिद। माशाल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नवाब जिनके साहबजादे हाफिज कुरान हुए हैं उन्होंने हजरत अल्हाज मौलाना इनामुल्लाह साहब को 1000 रुपए से नवाजा है। अल्लाह इनको इसका बेहतर बदल अता फरमाए। आमीन। उबैद 100 नंबर वाले उबैद। असद मोहम्मद साजिद। उबैद अव्वल नंबर हासिल किया है उन्होंने। उबैद कहाँ है? हामिद मोहम्मद
ثاقب حفظ میں 2 نمبر سے پوزیشن حاصل کی ہے، اس لیے بچہ بھی اپنا انعام لے جائے۔ محمد عفان بھائی محمد پرویز فوجی 2 پوزیشن اس بچے کی امتحانات میں۔ آجا 100 روپے محمد نوشاد نے 50 روپے قاری ترمیم کو اور 50 مولانا کو دیے، اللہ قبول فرما برکت عطا فرما۔ پھر تو بھائی بات سنو چل گیا، اب 2 ہو گئے، کھانا بھی کھانا ہے اور مجھے 2 جگہ پہ ہو جانا ہے، ایک شیر پورا اور ایک پھر سے پاس سنو بھائی سو جاؤ، آنو سو جاؤ بھائی نیچے بیٹھ سو جاؤ۔ جاؤ۔ اب ہماری مائیں بیٹی یہاں پر سن لے بات، یہ مسجد اور یہ مدرسہ آپ کا، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں اپنے بچوں کو بچیوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجیں، اور آپ کے بچے بچیاں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں آپ ان کو بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اور آپ کے بچے بہت موبائل دیکھتے ہیں، ان موبائل سے اپنے بچوں کو بچائیں، آہستہ آہستہ بچوں کا نظام مزاج بناؤ کہ وہ تھوڑی دیر مجلس سے آپ کے پاس آ کر رہے، اور اگر زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے اور ٹائم نکالنا چاہیے تو اپنے بچوں کو جماعت میں بھیجیں۔ ابھی انٹر کے ہائی اسکول کے امتحان ہیں، چل رہے 22 سے شروع، یہ پورے ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول کی چھٹیوں میں جمع کرو۔ اور ایک بات اور سنو، بھائی محمد نبیل ان کے بچے جو ہے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے والد نے 500 روپے ماشاءاللہ مفتی صاحب کو دیے ہیں۔ عفیفہ رقیہ یعنی مفتی صاحب کی دلہن صاحبانی ماشاءاللہ بچی، جی صحیح جی مفتی صاحب کے ایریا نے دلہن صاحبہ نے خوش ہو کر اتنا بڑا کام، ماشاءاللہ اچھی بات۔ آدمی جو آگے بڑھتا ہے زندگی میں اس میں ماں کا ہاتھ ہوا، بے شک اس میں بیوی کا ہاتھ ہوا۔ جی ان کی بیوی نے ماشاءاللہ 500 روپے اپنے شوہر کو دیے، خوش ہو کر اللہ قبول فرما۔ تو اپنے بچوں کو جماعت میں بھیجیں۔ اور ایک بات اور سنو بھائی، ہماری بہنیں سن لیں، اپنے بچوں کو جو لباس پہناؤ، جمعے میں عید میں وہ ایسا لباس پہناؤ، پینٹ شرٹ بچوں کو بالکل نہیں، اور ٹوپ ان کو، رومال ان بچوں کو۔ اگر بچے اسکول جاتے ہیں یا کوئی نوکری کرتے ہیں اور وہاں کا لباس اس طرح کا پینٹ وغیرہ تو پہنا ہے، لیکن جب بچہ مسجد میں آئے گھر رہے تو اس طرح کا لباس ہے، ٹوپی ہو۔ اور جو بچے ہماری ہیں وہ بچے پورا لباس پہنے آتے ہیں، وہ سی بچے کیا کرتی ہیں، لباس پہن لیا یہاں تک کا اور آگے کھلا ہوا، اس کو منع کیا، حرام ہے۔ وہ سی بچے کیا کرتی ہیں، یہاں سے ایک ایسے لباس پہن لیا کہ اندر کا نظر آتا ہے، ایسے لباس سے بچے۔ اور اگلی بات یہ کرنی ہے، عید آئے گی کہ رمضان آئے گا، محدین پور کے اکثر لوگ یہاں موجود ہیں، بڑے چھوٹے، کھانا کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کھانا کھا لو، یہ بادام رکھے ہوئے یہ پھلا چیزیں اسے چھوڑ دو۔ اصل بات پر عمل کرنا ہے۔ اس مرتبہ رمضان شریف ایسا گزارو کہ اپنا پورا سامان رمضان سے پہلے لے۔ رمضان میں کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی دلہن بازار میں نہ جائے۔ کیلاش میں تو بہت دور کی بات ہے، محدین پور کے بازار میں نہ جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شب قدر ہے اور ہماری بچیاں میک اپ والے کی دکان پر، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ہماری بچیاں تمبو کٹھڑے میں چپل
والے کی دکان پر ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، میری بات مانیں۔ میرے علماء تشریف رکھتے ہیں، حالات بہت عجیب، حالات اچھے نہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ اگر آپ کو حالات کا اندازہ ہو جائے، آپ کی نہیں کچھ ہوئی، آپ کے ہاتھ کا لقمہ کھانا آپ کو حرام ہے۔ حالات ایسے، اور اس میں نہ مولوی صاحب کچھ کر سکتے اکیلے، نہ جماعت کچھ کر سکتی ہے، نہ مدرسہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس میں گاؤں کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، سب کو لگا۔ اگر نہیں لگے، محنت نہیں کی تو ماحول، حالات بہت آگے پڑے، بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ہم روئیں گے کہ ہمارے بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں شراب، ہم روئیں گے کہ ہماری بچیاں ہیں اور ہماری منشا کے خلاف شادیاں۔ تو اپنے بچوں کو رمضان شریف میں قرآن پڑھو، تراویح کا اہتمام کرو، کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ اپنے بچوں کو یہاں تک لے مرد لوگ سن لے بھائی، جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اب جوانی بڑھنے کے داڑھی رکھو، سچ بتا رہا داڑھی کے بغیر کیا رہتا، مرو گے نہیں آپ کو زندگی ملی۔ میرے آقا کی سنت ہے داڑھی رکھنے کا اہتمام کرو، کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو داڑھی نہ رکھے۔ اور جو بچے ہمارے ہیں اپنے جو بال کٹاتے ہیں، ادھر سے کم ادھر سے کم بیچ میں کم، یہ حرام ہے۔ علماء مذاہب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم معلوم کرتے ہیں اس طرح کے بال کٹانا حرام ہے، گناہ ہے۔ یا تو پورے بال کٹاؤ یا بال برابر، ایسا نہ کرو۔ اور تمام لوگ ٹوپی اوڑھنے کا اہتمام کرو، کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو ٹوپی اوڑھے۔ بچے جوان ٹوپیاں اوڑھیں، داڑیاں رکھیں، کرتا پیجامہ پہنیں، بال صحیح کٹائیں، مسجدوں میں آئیں، قرآن پاک پڑھیں، رمضان کا اہتمام کریں۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ، مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، میں اپنے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی راتیں بیتابی سے گزرتی، جو حالات اس وقت کے ہیں وہ کھانے پینے کے نہیں، وہ رونے کے۔ اگر پیغمبر کھڑے ہو گئے قیامت میں اور پوچھ لیا، حضرت سمیہ کھڑی ہو گئی اور سوال کر لیا تو ہم کو جواب نہیں دے سکتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، دوپٹوں کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، رمضان کا پورا اہتمام کریں، بازاروں کو ماحول ختم کریں۔ شادیاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سب سے کہنا چاہتا ہوں شادیاں پیڑ سونے نہ کریں۔ میں گجرات میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ارب پتی ہیں اور ان کی بچیوں کی شادیاں 20,000 روپے ہو جاتی، 20,000۔ ہمارے یہاں کا ایک غریب آدمی اپنی بچی کی شادی 15 لاکھ روپے میں، شادی اپنے گھروں میں۔ یہاں ماحول بناؤ، سب لوگوں کو بلانا ضروری ہے۔ آپ مجھے نہ بلائیں، اب جتنے آدمی آپ کو سمجھ سکتے ہیں 50، 100، 200، یہ گاؤں ایسا ہے کہ یہاں پر 500 آدمی اگر آئے تو ان کی کھپت ہو۔ اپنی شادی صحیح، پیسہ آپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، انہیں ڈاکٹر بناؤ، جج بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، اور اس سے پہلے انہیں مسلمان بناؤ، انہیں ایمان دو، انہیں قرآن دو، انہیں تہجد دو، انہیں درود شریف دو، انہیں استغفار دو۔ اور یہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے اس مٹی میں، اس مدرسے میں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کی پوری قدردانی کرو، کہیں سے کہیں تک کوئی آدمی بھی اس کی مخالفت نہیں۔ برائیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، مفتی صاحب سے بھی ہوتی ہیں، بچوں سے بھی ہوتی ہیں، تمہیں انداز ہے بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ اس کام کی مدد۔ اور مفتی صاحب کی جو تنخواہ ہے اس تنخواہ میں بھی آپ اپنی میٹنگ لے کر اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔